یوسف علیہ السلام نے اپنی قید میں جن دو لوگوں کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، ان میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے ذہن میں یہ گمان کیا کہ جس کا خواب یہ تھا کہ وہ پھل اتار رہا ہے اور اس کا رس نچوڑ رہا ہے، اسے آپ تنہائی میں لے گئے اور اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، تمہیں نجات ملنے والی ہے، تم اپنے مالک کے پاس واپس جانے والے ہو، اذکرنی عند ربک، تمہیں پتا ہے کہ میں بھی ناجائز جیل کاٹ رہا ہوں، قید کاٹ رہا ہوں، عند ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، میری بات اپنے مالک کے پاس ضرور کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس شخص کے ذہن سے یہ بات ہی نکال دی کہ جس شخص نے تجھے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بتائی ہے اس کا ذکر تمہیں اپنے مالک کے پاس کرنا ہے۔ یہاں پر بہت سی بات سمجھنے والی ہے۔ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ اللہ کے علاوہ اس شخص سے مدد طلب کی تھی جو خود قید میں تھا کہ تم اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اللہ نے اسے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام کو مزید قید کے اندر رکھا۔ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے بلایا، اللہ نے تو اسے نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ کے اندر آتی ہے کہ دنیاوی اسباب میں کسی شخص سے مدد طلب کرنا وہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کی سفارش سے، کسی کی یاد دہانی سے اور کسی کے بات کر دینے سے کسی شخص کا کوئی کام ہو جاتا ہو، کسی کا علاج ہو جاتا ہو، کسی کی کوئی مشکل حل ہو جاتی ہو، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو جب منظور ہوگا تب ہی میرا کام ہونا ہے، اور تدبیر یہ ہے کہ انسان خود اس کے بارے میں کچھ چہل پہل بھی تو کرے۔ ایک انسان گھر بیٹھ جائے اور کہتا رہے کہ مجھے اللہ نے رزق دینا ہے، میرا اس پر توکل ہے، لہذا میں نے گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنا، آسمان پھٹے گا اور میرا رزق نیچے آ جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز سے ذکر سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو۔ جو ہے تدبیر کرنا یہ انسان کے کام ہے، اور تدبیر کا نتیجہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو ایسی سوچ، ایسا کام، ایسی بات بالکل ذہن کے اندر نہیں رکھنی چاہیے کہ یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد طلب کی تھی، اس لیے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے مزید انہیں جیل کے اندر رکھا۔ نہیں بھائیو، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ جس شخص کو نجات ملی تھی اسے شیطان نے بلایا تھا، اللہ نے نہیں بلایا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ما فوق الاسباب جو ہے نا مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی درس میں سویا ہو تو میں آصف بھائی کو کہہ سکتا ہوں کہ ساتھ والے ٹوپی والے بھائی کو جگا دے، یہ مدد طلب کرنا ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ کیوں؟ یہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ یا اللہ اس بندے کو جگا دے، ایسا کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ تو ما تحت الاسباب ہے، یہ تو اللہ پر توکل ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ کہنا کہ میرے محترم بھائیوں مسجد کا بل آیا ہے 11,000 اتنے روپے، تو ظاہری بات ہے
اب ہم کے باہمی تعاون سے ہی ادا ہونا ہے۔ اب اگر میں مصلی پر بیٹھ کر کہہ دوں اللہ یہ نمازی نماز پڑھنے والے چلے گئے ہیں تو آسمان سے جبریل کے ہاتھ میں 11,416 پہ بھیج دے، تو اللہ کے پاس کون سی کرنسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں؟ اللہ پر توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ میں آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھاؤں کہ بھائیوں آپ مسجد میں آتے ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں، بابا جی صبح صبح آ کر آپ کے لیے گیزر چلاتے ہیں، بجلی والے ہیٹر چلتے ہیں، انشاءاللہ اے سی لگنے والے ہیں، وہ آپ کو گرمی میں ٹھنڈک دیں گے، سکون ہوگا، پورا جنت والا یہاں ماحول بنے گا، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ کیمرہ چل رہا ہے، سپیکر چل رہا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ بجلی کے استعمال سے ہی چلتا ہے نا۔ تو یہ بجلی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہمارے لیے ہی ہوتی ہے نا، کوئی فرشتے تو نہیں یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ ما فوق الاسباب مدد یہ ہے کہ بھائیو اب ہم نے باہمی مل کر تعاون کر کے اپنا بل ادا کرنا ہے۔ اور توکل کیا ہے کہ اللہ میں نے ان لوگوں کے سامنے بات رکھ دی ہے، اب تو ان کے ذریعے میری مدد فرما۔ یہ اللہ پر توکل ہے کہ مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ نہیں کرنی ہے۔ ایک انسان کسی کو کہتا رہے ایک کام بار بار کہتا رہے، نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ اب جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک آپ بل کے پیسے نہیں دیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا فوراً انشاءاللہ آپ اپنی جیب سے ادا کر دیں گے، بل میرے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان ما فوق الاسباب مدد لوگوں سے مانگ سکتا ہے، لیکن ما تحت الاسباب اور توکل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے پورا رکوع ہم نے آج پڑھا ہے، جس کے اندر جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے خواب دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں انی ارا 7 بقرات سمان۔ بادشاہ نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی، یہ نظارہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں سب سے اچھی نسل کی گائے ساہیوال کی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ویسی ہی گائے ہو یا اس سے مزید اچھی موٹی تازی گائے ہو۔ یأکلہن 7 عجاف، ان کو 7 دبلی پتلی جو گائے ہیں وہ کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور بادشاہ نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے چمکتے سٹے نظر آ رہے ہیں۔ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اس کے ساتھ اسے خشک سٹے نظر آ رہے ہیں۔ اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا اس نے جب یہ خواب دیکھی بادشاہ نے، علماء کو، رہبروں کو، وزیروں مشیروں کو، سرداروں کو، سب کو جمع کیا۔ کہا یا ایھا الملأ، اے میرے لوگو، افتونی فی رؤیایا، میں نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ یہ جو ان کنتم للرؤیا تعبرون آیت کا ٹکڑا ہے، یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو اس کے پاس لوگ تھے جو خواب کی تعبیریں بیان کرتے تھے، وہ کوئی اتھینٹک تعبیریں نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے تو بادشاہ نے کہا اگر کسی کے پاس صحیح علم ہے، صحیح تعبیر کر سکتا ہے تو وہ اس کی تعبیر کرے۔ اب وہ سارے بادشاہ کے سامنے جمع اٹکل پچو لگا رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو اب قید سے نجات دینی تھی اور عزت عطا کرنی تھی۔ عزت اللہ نے پہلے بھی بہت عطا کی، مگر جو عزت خواب کی تعبیر کے ذریعے بادشاہ کے دل میں اتارنی تھی، پھر بادشاہ نے ان کی ڈیوٹی لگانی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا، یہ سارا ایک پروسیس تھا۔ اب وہ سارے درباری مجاور سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی، انہوں نے قالوا اضغاث احلام۔ اضغاث ذغث کی جمع، جس کا معنی ہے کہ کوئی گھاس کی جگہ سے انسان جڑی بوٹیاں اور گھاس اکٹھی ہو اور وہاں سے اسے ایسے پکڑ کے اکھاڑ لے اور سارا کچھ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، جڑی بوٹیاں بھی اور
گھاس کے ٹکڑے بھی، اسے کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، یہ جو تمہاری بات ہے نا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اس کی کوئی تدبیر ہی نہیں نکل رہی. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم اس کے بارے میں تمہیں کوئی تعبیر نہیں بتا سکتے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. بادشاہ کے دربار میں وہ ساقی موجود تھا جسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا. اب وہ بھی یہ ساری باتیں سن رہا ہے کہ خواب آئی بادشاہ کو، بڑے بڑے لوگ وزیر نشیر بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے بادشاہ کو تعبیر، اسے فوراً یاد آ گیا کہ ہاں میں بھی جیل میں تھا، مجھے بھی خواب آئی تھی، خواب کی تعبیر کی تھی ایک شخص نے، اور وہ عین سچا خواب ثابت ہوا. اس کے ذہن میں فوراً وہ بات یاد آ گئی. اللہ فرماتے ہیں الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، ایک مدت کے بعد جس شخص کو ان میں سے نجات ملی اس کو یاد آ گئی. انا انبئکم، اس نے کہا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں بتأویلہ، جو اس خواب کی تعبیر پوری کر سکتا ہے. چونکہ یوسف علیہ السلام نے اسے وہ خواب بتایا، اس کی تعبیر بتائی، جب اب وہ اس کے ساتھ ڈیوٹی اور اس کے ساتھ دیگر ماحول چل رہا تھا کہ جیل سے نجات پائے گا اور بادشاہ کے پاس جائے گا اور جو ہے نا ساقی بنے گا، شراب پلائے گا بادشاہ کو. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں فوراً اس کے ذہن کے اندر آیا بتأویلہ، میں تمہیں تعبیر کرنے والے شخص کے بارے میں بتاؤں گا. فارسلون، مجھے اس شخص کے پاس بھیج دو، میں اس سے تعبیر پوچھ کے آؤں گا. فارسلون، مجھے اس کے پاس بھیج دو. اسے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا گیا جو بادشاہ کو خواب آئی تھی اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے. کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے، افتنا، آپ ہمیں بتائیے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ملا. ایھا الصدیق اس نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی سچائی کی ایک ہیبت موجود تھی. اسی طرح اس نے صفت کے ساتھ پکارا یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف، اے صدیق، اے سچے انسان، ہمیں بتائیے، ہمارے بادشاہ کو ایک خواب آئی ہے. کیا خواب آئی ہے؟ 7 بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یأکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہے 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور ہمارے بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 ہرے بھرے سٹے ہیں. سٹے کہتے ہیں یہ جو گندم کے نیچے سے ایک تنا نکل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو علیحدہ سٹے لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر گندم کے یا مونجی کے دانے لگے ہوتے ہیں. تو ایک لائن جو ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، 5-7 لائنیں ہوتی ہے، اس ایک لائن کو سٹا کہا جاتا ہے. کہا 7 سنبلات خضر، بادشاہ نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے سٹے ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسرے سٹے خشک ہیں. لعلی، آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، ارجع الی الناس، تاکہ میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور اس کے بارے میں جو علم ہے وہ اپنے لوگوں کو ضرور بتاؤں. یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص اپنا مدعا لے کر گیا کہ بادشاہ کو یہ خواب آئی ہے اور اس کی تعبیر ہم تم سے سننا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک بات نوٹ فرما لیجئے کہ کبھی بھی ایسے شخص سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے اور نہ ہی خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے جس کے پاس کوئی علم نہ ہو. یہ جو ان کانا کے اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ خواب کی تعبیر بھی فتوے کی حیثیت رکھتی ہے. خواب کی تعبیر بھی فتوے کی حیثیت رکھتی ہے.
اور فتویٰ وہی شخص دیتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا اور جاہل لوگ سردار بن جائیں گے۔ علم ختم ہو جائے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں، سیاہی ہے، قلم ہے، یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ علماء فوت ہو جائیں گے۔ علماء فوت ہو جائیں گے، جہلاء منبروں پر مصلوں پر بیٹھ جائیں گے، اور جہلاء وہ لوگوں کو مسائل سمجھائیں گے، لوگوں کو باتیں بتائیں گے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کے پاس علم نہ ہو وہ اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا کر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کر کے مسئلہ بتائے یا خواب کی تعبیر بتائے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر جاہل سردار تصور کیا جائے گا۔ اگر ایسے شخص کو علم نہیں ہے جسے قرآن و حدیث کا یا خواب کی تعبیر کا علم نہیں، اسے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر مجلس میں کوئی صاحب علم شخص بیٹھا ہے تو دوسرے لوگوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور صاحب علم کا جواب سننا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، سوال کوئی کرتا ہے، جواب کوئی دیتا ہے، جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ علماء کے اور علم کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں ایک عالم دین موجود ہے، تو ان کے ساتھ سوال کرنے کے لیے نہایت احترام والا رویہ رکھنا چاہیے۔ جو دوسرے سن رہے ہیں انہیں خاموشی اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے بھی انہیں خاموش رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ان سب کے درمیان صاحب علم شخص موجود ہے، جو علم اس نے اپنی زندگی قربان کر کے حاصل کیا ہے، وہ ایک حدیث پڑھ لینے سے یا سن لینے سے کسی عام شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت بندہ پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ، معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے، بندہ کچھ اور سمجھ لیتا ہے، اور انسان اس طرح گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک عالم دین بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے کراچی کے اندر، تو میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جمعے کے بعد اکثر مساجد میں لوگ حلقہ بنا لیتے ہیں خطیب صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس۔ تو ایک شخص آیا، اس نے اپنا مسئلہ پوچھا، پاس یہ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے اس کا جواب دے دیا۔ اب وہ جو ہمارے عالم دین تھے، ان کو اللہ نے بہت زیادہ علم سے بھی نوازا ہے، حکمت سے بھی نوازا ہے اور دولت سے بھی نوازا ہے۔ جتنا اللہ نے ان کو علم دیا اتنا بڑا ظرف دیا ہے، وہ خاموش رہے۔ پھر ایک بندے نے سوال کیا تو وہی شخص بول پڑا، اس نے پھر اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو لگا کر جواب دیا۔ پھر ایک شخص نے جس سوال کیا تو پہلا شخص کہنے لگا، یار ہم بیٹھے ہیں عالم دین کے پاس، تمہاری مہربانی تم خاموش رہو۔ اب اس عالم دین کی لکھی ہوئی کتابیں صرف پاکستان میں نہیں، مدینہ کی یونیورسٹیوں میں، مکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اتنے بڑے وہ عالم ہیں، ان کے پاس بیٹھا وہ شخص جو بار بار لوگوں کے سوالوں کے جواب کہتا ہے، اے دیکھتے بیٹھے رہتے نہیں نا، وہ کی پتہ ہے، میں دنیا پھیریے، میرے کو مسئلے پوچھو۔ یہ ہے ہماری جہالت، حماقت ہے۔ دنیا پھرنے سے مسئلوں کا حل نہیں ملتا، علماء کے پاس بیٹھنے سے، علم سیکھنے سے، سوال کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور سوال کا جواب اسی کو دینا چاہیے جس کو آتا ہو۔ اٹکل پچو لگانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جاہل سردار لوگوں کے مسئلے حل کریں گے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اگر ہمیں مثال کے طور پر ہم نے ایک حدیث سنی یا ہم نے خود اس حدیث کا مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں ہم سے کسی نے پوچھا، ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کا جتنا معلوم ہے اتنا جواب دیں، زیادہ بنا کر یا کم کر کے نہیں۔ جتنا ہم نے سنا یا جتنا ہم نے پڑھا اتنا جواب دیں، اور ساتھ یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں کسی بڑے عالم سے بھی رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ اگر میری تشریح غلط ہے تو میری اصلاح ہو جائے، اور اگر میری تشریح ٹھیک ہے تو میں اپنی بات مزید لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔
اب آتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرف. ان کے پاس وہ شخص آیا جس نے خواب کی تعبیر کے لیے سوال کیا. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبیوں کا ظرف بہت اعلیٰ ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا لو جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اینے دنوں بعد اینے سالہ بعد تانوں میری ضرورت پئی ہے تے ہن تسی جیل وچ آ کے آندے ہو او یوسف تو تے بڑا سچا ہے. نہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا مظاہرہ کیا. یہ ظرف ہی تھا کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر پہنچایا تھا. آنے والے شخص کو خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور جو خواب کی تعبیر تھی اس کا حل بھی بیان کیا. ایسا نہیں کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے اب تم جانو تمہارا کام جانے، بلکہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی مسئلے کا حل موجود ہو تو لوگوں کو بتانا چاہیے، ان کو پریشان نہیں رکھنا چاہیے. نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عظیم صفت کے اندر ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کسی مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں آتا ہے، وہ اپنی مشکل ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے، ہمیں یہ بات نہیں یاد رکھنی چاہیے، یہ بات ذہن کے اندر نہیں رکھنی چاہیے میں نے فلاں وقت میں اس کے ساتھ نیکی کی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، اس نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. آپ نے جو نیکی کی ہے اس کا اجر آپ کو اللہ نے دینا ہے، اس شخص نے نہیں دینا. اب اللہ نے ہی اس شخص کو دوبارہ آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ نبیوں والے ظرف کا مظاہرہ کریں، اس کی مصیبت کا حل اسے ضرور بتائیں جتنا اس حل کے بارے میں آپ کے پاس علم ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب سنا، خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور تعبیر بیان کر کے اس مسئلے کا حل بھی بیان کیا. اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. قالا کہا تزرعون، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جو خواب تم بیان کر رہے ہو اس کی تعبیر یہ ہے تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، زراعت کرو گے، 7 سنین دأبا، مسلسل 7 سال تم کھیتی باڑی کرو گے، اپنے زراعت کے کام کرو گے اور تمہیں اس میں سے بہت اچھی فصل ہوگی. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جب تم اپنی فصل کو کاٹ لو گے، فذروه فی سنبلہ، اس کو سٹوں سے علیحدہ نہ کرو. جیسے آج کل تھریشر ہے اور بہت سی ایسی مشینیں آ گئی ہیں جو فوراً مونجی کے دانے اور گندم کے دانے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ علیحدہ کر کے رکھنے سے ان کو کیڑے لگ جاتے ہیں، سنڈی لگ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام نے کہا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کو اچھی طرح جمع کر لو سٹوں سمیت ہی. سٹے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تنے سے جدا نہ کرو. بعض اہل علم یہاں یہ بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور تعبیر کا حل بھی بتا دیا، تو جو کاہن تھے، بادشاہ کے دربار کے مجاور تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے کہ ایک جیل میں بیٹھا عام شخص اتنے بڑے خواب کی یہ تعبیر کر رہا ہے اور ہم جو سال ہا سال سے بادشاہ کے دربار سے لنگر تناول کر رہے ہیں، ہم سے یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا، لہذا ذخیرہ کرنا شروع کر دو. انہوں نے سٹوں کے بغیر ذخیرہ کرنا شروع کیا، اللہ نے سارا ذخیرہ ان کا برباد کر دیا. کیوں؟ اللہ اپنے نبی کو عزت دیتا ہے، نبی کے دشمن کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی. فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، تم ان کو سٹوں کے سمیت خوشوں کے ساتھ جمع کر لو. إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم صرف اتنا نکالو جتنا تمہیں کھانے کی ضرورت ہو، زیادہ استعمال نہ کرو.
تھوڑا تھوڑا کر کے نکالو اور کھاؤ، باقی سارے کا سارا 7 سال تم محفوظ کرو۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 شداد، قحط کے سال، سخت قحط کے سال آئیں گے۔ یأکلن ما قدمتم، پھر تم کھاؤ گے جو تم نے جوڑا ہوگا، لہن، انسانوں کے لیے، ان دنوں کے لیے جو تم نے، جو ہرے بھرے سال ہوں گے، جو زراعت والے سال ہوں گے، کھیتی باڑی والے سال ہوں گے، جن 7 سالوں میں تم بہت زیادہ فصل حاصل کرو گے، ان میں سے تم نے جو جوڑ کر رکھا ہوگا، یأکلن ما قدمتم لہن، ان قحط کے سالوں کے اندر پھر تم ان میں سے کھاؤ گے، الا قلیلا مما تحسنون، پھر اتنا کھاؤ گے کہ تم میں سے بہت مشکل سے تم بچا سکو گے، جو تم جوڑ کے رکھو گے پھر قحط کے سالوں کے اندر کھاؤ گے اور اس میں سے بہت مشکل سے تم بچا پاؤ گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد آئے گا عام، ایسا سال، فیہ، اس میں کیا ہوگا، یغاث الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بارشیں نازل فرمائے گا، وفیہ یعصرون، اور تم اس میں سے خوب خوب نچوڑو گے۔ 7 سال قحط کے آئیں گے، یعنی کہ موٹی تازی گائے کا، 7 موٹی تازی گاؤں کا مطلب یہ ہوگا کہ 7 قحط کے، 7 ہرے بھرے سال، خوشحالی کے سال، بارشیں برسے گی، فصلیں ہوں گی، اور دبلی پتلی گائیں جو موٹی تازی گائے کو کھا جاتی ہیں، اس کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ جو قحط کے سال تھے، ان سالوں کے اندر جو زراعت کے سال تھے، ان سالوں میں ذخیرہ کیا جانے والا راشن تم کھاؤ گے۔ کتنی خوبصورت تعبیر بیان کی اور تعبیر کا حل بھی بیان کر دیا، اور پھر فرمایا جب یہ قحط والے سال گزر جائیں گے، پھر اللہ تم پر ایسا سال بھی بھیجے گا کہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، جب بارشیں نازل ہوں گی فصلیں ہری بھری ہو جائیں گی، زمین میں گھاس اگے گی، جانور چریں گے، جانور بھی دودھ سے بھرے برتن پیش کریں گے، اور وفیہ یعصرون، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، درختوں کو بھی پانی ملے گا، فصلوں کو بھی پانی ملے گا، درختوں پر پھل لگیں گے، ان پھل کو نچوڑ کر تم پانی بھی پی سکو گے، ان کا رس پی سکو گے، ان پھلوں سے استفادہ حاصل کر سکو گے۔ یہ وہ خواب تھا جو بادشاہ کو آیا، اور بادشاہ نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، کسی کو کوئی جواب نہ آیا، پھر اللہ نے اس شخص کے ذہن میں بات ڈالی جسے نجات ملی، وہ یوسف کے پاس آیا، یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی معذرت کے اس کو خواب کی تعبیر بھی بیان کی، خواب کا حل بھی بیان کیا۔ اب جب بادشاہ نے یہ سارا خواب سن لیا، تعبیر اس کی سن لی، بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ جس شخص نے تمہیں یہ خواب کی تعبیر بیان کی ہے وہ جیل میں کیوں ہے؟ اتنا اچھا بندہ، اتنا علم رکھنے والا شخص قید کیوں ہے؟ انشاءاللہ اس قید کا تذکرہ اور آنے والے حالات کا تذکرہ ہم کل والے سبق میں تو نہیں، پرسوں انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور جو بھائی آج شب تربیت گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کی، ان کے رزق کی، ان کے مال میں، ان کی جان میں برکت عطا فرمائے۔ جو گھر جا کر سوئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور صبح بعد جماعت فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔